السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت تقدس معا صدر محفل علامہ حافظ رفیق احمد صاحب خلا کامل جامع نظامیہ، خطیب مسجد نور قلعہ ادام اللہ فیض العالیہ، اور تقدس معا آفتاب خطابت حضرت علامہ حافظ احمد غوری صاحب، سید احمد غوری صاحب خلا، استاد محترم جامع نظامیہ ادام اللہ فیض العالیہ، و عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع بزرگان ملت بامیان محفل دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظکم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک ولی کامل عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، حقائق آگاہ، معارف دستگاہ، وحید زماں، فرید دوران، شیخ الاسلام حضرت سیدی امام حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے اپنے ایک عظیم المرتبت خطیب جلیل دامت برکاتہم العالیہ سے حضور سیدی شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی عظمت اور عفتوں پر مشتمل انتہائی بصیرت افروز خطاب سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں اپنے بزرگوں اور دوستوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور شہادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نئے نبی پیدا ہونے والے نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر وقت انبیاء کو بھیجتا رہا، لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی پیدا ہونے والے نہیں۔ اس لیے اللہ نے حبیب کی امت کے اولیاء و علماء سے وہ کام لیا ہے جو انبیاء کرام سے لیتا آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ وراثت علم کی وراثت ہے۔ اللہ پاک نے علماء کرام کو حبیب پاک کی وراثت میں علم عطا فرمایا، پھر اس کے ذریعے حبیب پاک کی امت کی رہنمائی کا کام اس نے کیا۔
ابھی ہم نے ایک نورانی بیان میں سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سیدی حضور بانی جامع صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کے خواب میں اشارہ کرنے کی وجہ سے دکن تشریف لائے اور یہاں سے آپ نے علم کی شمع کو روشن کیا، وہاں سے علم کے انوار چمکتے رہے تو آج تک اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ روشنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک چمک رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس کے انوار چمکتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہ دینی مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ سیدی حضور بانی جامع صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریعت مطہرہ کے پاکیزہ علوم کو حاصل کیا، درس تفسیر، درس حدیث، درس فقہ، درس ادب، تمام اعلیٰ درجے کی شریعت کے علوم پر آپ نے کامل طور پر دست حاصل کیا، اس پر قابو پایا۔ اس کے ساتھ آپ نے معرفت کے علم کو کامل طور پر حاصل کیا۔ اس کے بعد اسی پاکیزہ علم کو آپ نے حبیب کی امت کے لیے جاری فرمایا، جو مدرسے نظامیہ کے ذریعے بھی آپ کا وہ فیضان جاری ہے۔ آپ سے فیض پانے والے علماء، پھر ان سے فیض پانے والے، اس طرح بھی سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پھر آپ کی پیاری پیاری کتابوں کے ذریعے بھی آپ کا علمی فیض جاری ہے۔ اب اصل میں ناندیڑ شریف میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اور ہیں آپ خندار شریف کی زندگی گزارنے والے عظیم ہستی۔ آپ کی پرورش خندار شریف میں ہوئی۔ آپ کا خاندان خندار شریف کا خاندان ہے، جو ناندیڑ سے گھنٹے کا راستہ ہے۔ آپ چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت فرماتے تھے، اس لیے اپنے کئی مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، حبیب پاک کے دربار میں حاضری شرف حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ چاہا کہ میری ساری زندگی حبیب پاک کے قدموں میں گزر جائے، آقا کے شہر میں گزر جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا، تم دکن جا کر دینی مدرسہ قائم کرو۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ اللہ سے حبیب پاک کے خواب میں جو حکم کا اشارہ ہوا اس کو بیان کیا، اور اس پر اپنے غم کا بھی اظہار کیا کہ میں حبیب پاک کے دربار میں رہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب کا حکم دکن کو جانے کا ہے۔ غم ہوا کہ حبیب کے دربار سے جدا ہونے کا ٹائم آ رہا ہے، تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جب اللہ کے حبیب کا حکم ہے آپ دکن جاؤ، آپ زمین سے جدا ہو رہے ہو حبیب پاک کی، مگر حبیب پاک سے جدا نہیں ہو رہے ہو، جہاں تم ہو حبیب پاک تمہارے ہر جگہ ساتھ رہیں گے۔ یہ خوشخبری آپ کے پیر و مرشد نے سنایا۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں حبیب پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہر معاملے میں ساتھ ہے۔ آپ نے جامع نظامیہ قائم کیا، اس کے بعد طلباء فیض پاتے پاتے مولوی بنے، عالم فاضل، آگے ترقی کرتے رہے۔ اب اسنادات تقسیم کرنے کا موقع آیا۔ سب سے پہلے جو جلسہ ہوا طلباء کو اسنادات عطا کرنے کا، تو اب دوسرے دن اسنادات تقسیم ہونے والے ایک دن پہلے ہی اس مدرسے کے سرپرست ذمہ دار منادی میں جب مدرسہ ہے، ان کے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ظاہر ہوا، اور خواب میں فرماتے ہیں منتظم صاحب سے وہاں کے مدرسے کے، تم جو طلباء کو اسنادات دینے والے ہو لاؤ تاکہ میں بھی دستخط سے اس کو مزین فرماؤں۔ تو سب سے پہلے جو طلباء فارغ ہوئے
اور سب سے پہلے اسنادات جن طلباء کو دیے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم طلباء کی اسنادات پر خواب میں دستخط بھی فرمایا ہے۔ تو جہاں آپ نے اشارہ کر کے بھیجا وہیں پر آپ کی خاص نظر عنایت نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے تحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ولی کامل کو بھیجا ہے، آپ اس میں کامل طور پر اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ دکن سے اللہ کے پیارے ولی کے ذریعے شریعت مطہرہ کی پاکیزہ تعلیم دنیا میں چمکے، شریعت مطہرہ، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سب تعلیمات چمکے۔ واقع میں آپ نے شریعت مطہرہ کی بھی تعلیم حاصل کی، طریقت کا، معرفت کا علم بھی حاصل کیا۔ صبح کے ٹائم آپ شریعت کا درس دیتے تھے، رات ہوتی تو آپ معرفت، طریقت کا درس دیتے تھے، اور اس میں خاص محفل ہوتی تھی۔ آپ زیادہ مریدوں کو نہیں بنائے ہیں، خاص لوگوں کو ہی اپنا مرید بنانا، اور خاص ہستیاں رات میں درس معرفت حاصل کرنے آپ کے ساتھ بیٹھتی۔ آپ کے سب سے پہلے شاگرد اور مرید حضرت مفتی محمد رکن الدین خضلہ علیہ رحمۃ الرضوان نے سیدی حضور بانی جامعہ خضلہ علیہ رحمۃ الرضوان کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھا، مطلب الانوار نامی۔ تو اس میں بات لکھتے ہیں، حضرت کی ایک مریدہ تھی اور آپ کی خاندان کی رشتہ دار بھی تھی۔ معرفت کا درس ہوتا تو ایک کمرے میں وہ بھی پردے کے اندر بیٹھ کر آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو سنا کرتی تھی۔ تو وہ کئی خوبیاں ہمیں حضرت اللہ سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس طرح غوث پاک نے جلوہ فرما ہو کر آپ کے درس کا مشاہدہ فرماتے، ہمت افزائی، کبھی حبیب پاک جلوہ فرما ہو کر ہمت افزائی فرماتے۔ اس طرح کشف میں آپ کی مریدہ دیکھتی تھی یہ باتیں، ان سے سن کر حضرت مفتی رکن الدین خضلہ علیہ رحمۃ الرضوان نے نقل فرمایا۔ ایک واقعہ ایک عجیب بیان فرمایا کہ آپ درس معرفت دے رہے ہیں، دیتے دیتے ایک مسئلے میں رک گئے، کیونکہ معرفت کا علم بہت نازک ہے۔ کچھ دیر کے لیے سیدی حضور بانی جامعہ خضلہ علیہ رحمۃ الرضوان رک گئے مسئلہ سمجھانے سے۔ تو آپ کی مریدہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ ہماری محفل سے لے کر گنبد خضرا تک مجھے راستہ کشادہ نظر آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں رونق افروز ہیں، آپ کے اطراف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہیں، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا ٹھہرو، میرا بچہ ایک مسئلے میں رک گیا ہے۔ اس کے بعد وہیں سے گنبد خضرا سے آپ سیدی حضور بانی جامعہ خضلہ علیہ رحمۃ الرضوان کے قلب پر نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی مریدہ صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، پھر وہ جو کشف ہوا تھا بند ہو گیا میری آنکھوں سے، پھر میں کیا دیکھ رہی ہوں، سیدی پیر و مرشد سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان وہ مسئلہ سمجھانا شروع فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا حبیب پاک نے جس طرح خواب میں اشارہ کر کے بھیجا ہے حضرت سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان کو، ایسی خاص آپ پہ نظر کرم بھی ہے۔ دیکھیے مسئلے میں رکے ہیں، وہاں سے رہنمائی جاری ہے۔ اس سے ہم حضور سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کی عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب حبیب نے آپ کو ہدایت کے لیے منتخب کیا تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آئی، اللہ کے حبیب ایسی ہستی کو منتخب نہیں فرمائیں گے جن کا علم غلط ہو، جن کا عقیدہ غلط ہو، جن کا عمل غلط ہو۔ آقا جب انتخاب فرما رہے ہیں
نبیوں کے سلطان جب ہدایت پہنچانے کے لیے انتخاب فرما رہے ہیں تو آپ کا انتخاب بتا رہا ہے سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرحمان کا علم حق ہے، سچ ہے، آپ کا پاکیزہ عقیدہ حق ہے، آپ کے اعمال سچ ہے، تو تبھی تو اللہ کے حبیب نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے حضور سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرحمان سے فیض پانے والے علماء آج تک حضرت کے علم کو پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ پاکیزہ علم وہ علم ہے حبیب پاک کی جس پر حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کی مبارک کتابوں کا حال ہے، اپنی کتابیں بھی ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس میں ہر ضرورت کو اس کے اندر ہمارے لیے پورا کیا ہے۔ ہم جس پہلو میں بھی رہنمائی چاہیں، حضرت کی مختلف کتابیں مختلف پہلوؤں سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ صحیح عقیدت صحیح محبت سے آپ کی کتابیں پڑھیں، سیدی حضور بانی جامعہ کے اعلیٰ درجے کا ادب محبت عقیدت کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ حضور رونق افروز ہے، ہمیں فیض جاری فرمائے ہیں، جیسے زندگی مبارک میں فیض جاری ہوتا تھا ابھی بھی ویسے فیض جاری ہے، ہمیں نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے۔ کتابوں کے ذریعے ہی نہیں، سچی عقیدت ہے تو خود حضرت اپنی ذات بابرکات کے ذریعے ہمیں فیض پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے انتقال کے بعد ان کا فیض رکتا نہیں ہے۔ علماء جمہور اس بات پر متفق ہے، جو دنیا میں صاحب تصرف و صاحب فیضان تھے، پردہ کرنے کے بعد ان کا فیضان و تصرف پہلے کی طرح جاری رہتا ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو فرمایا پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ موت جسم سے روح کے صرف الگ ہونے کا نام ہے، روح کے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ روح کے ذریعے وہ فیضان ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں حضرت کی شہادت مندی کے لیے چند خدمات جو امت کے لیے کیے ہیں اس میں سے عبارت کر کے میری بات سمیٹ لے رہا ہوں۔ حضرت جس زمانے میں مکہ شریف مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، اپنے نبی کی محبت میں چاہت میں عاشق رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو عاشق کہتے ہیں جو محبت کی انتہائی منزل پر فائز ہو، انہیں عاشق کہتے ہیں۔ عشق محبت کے اعلیٰ درجے کا نام ہے، پہلے درجوں میں ہو تو اس کا نام ہم محبت رکھیں گے، جب درجہ سب سے بلندی پر ہوتا ہے تو عشق کی منزل سے ہوتا ہے۔ عاشق رسول کا لفظ بڑی بڑی ہستیوں نے یوں ہی نہیں دیا ہے، ان کا چاہت محبت دیکھا ہے سب کیا، اس کے چند نمونے ہم نے اپنے باصفا عالم جلیل فاضل نبی دامت برکات اللہ علیہ سے سن چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ مدینہ شریف میں رہتے تھے تو خود حبیب پاک سے فیض تو پاتے ہی رہتے تھے، امت کے لیے بھی ذخیرہ کرتے رہے آپ۔ کنز العمال نامی ایک عظیم کتاب ہے جس میں اعمال کے فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، جس سے نیک اعمال کرنے میں جذبات آگے بڑھتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایک عمل کے کیا کیا برکات ہے، کیا کیا فضائل ہیں، اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 22 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ حضرت نے اس کتاب کو اپنے مدینہ شریف کے قیام کے دوران میں پوری کوشش کر کے اتنی بڑی کتاب کو نقل فرمایا، نقل کر کے آتے آتے ہندوستان کی دھرتی پر لے کر آئے۔ اس سے ہٹ کر احادیث شریفہ کا دیگر عظیم مجموعہ آپ نے حرمین شریفین کے کتب خانے سے بیٹھ کر اس میں سے نقل کرتے کرتے کافی جد و جہد کے بعد ایک بڑا حدیث کا ذخیرہ بھی ہندوستان کی دھرتی میں پہنچایا۔ اور دائرۃ المعارف جہاں پر کتابوں کی چھپوائی ہوتی ہے، تشریح کا کام ہوتا ہے، وہاں سے کتاب کی آپ نے تصنیف بھی تعلیم بھی فرمائی ہے، اور امت کے لیے آسان کر دیا
حرمین شریفین میں جو علم تھا حدیث مصطفیٰ کا وہ ہندوستان کی دھرتی تک پہنچایا آپ نے. یہ امت کے لیے آپ کی بے پناہ خدمات ہے. اور آپ چونکہ علم اور تقوی کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز تھے، اس لیے آپ کی علمی اور زاہدانہ زندگی کی شان اتنی عالم میں چمکی. بادشاہ وقت بھی آپ سے متاثر ہوئے. وقت کے بادشاہ محبوب علی بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شریعت مطہرہ کی پاکیزہ تعلیمات سے مالا مال ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کر آپ کے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام بھی آپ کے پاس رونق افروز ہوئے اور آپ سے علمی فیضان پایا. جن میں سے ایک عظیم المرتبہ ہستی ولی کامل محدث جلیل حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب سید عبداللہ شاہ صاحب قرلا علیہ رحمۃ الرحمن، ایک عظیم المرتبہ ولی کامل ہے. آپ بھی حضور شہیدی بان جامعہ قرلا کے پاس تشریف فرما ہو کر آپ سے علمی فیضان پایا کرتے اور بڑے بڑے عظیم المرتبہ علماء نے اولیاء نے آپ سے علم حاصل کیا. آپ کی علمی عظمت و جلال کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سید علمی فیضان جاری فرمایا ہے. بادشاہ نے آپ کو مذہبی امور کے مشیر کی حیثیت سے انتخاب فرمایا تو آپ نے بادشاہ کو مذہبی امور کے معاملے میں بہترین مشورے دے کر پورا دکن کا ماحول بدل کے اسلامی ماحول بنا دیا اور اسی کے برکات پورے عالم تک چمکنے اور پھیلنے لگے. آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی جیسے عظیم کالج کو آپ مشورہ دیے، قائم کرا بادشاہ کے ذریعے. دائرۃ المعارف جو ہے اس میں آج بھی عربی کتابوں کی تصحیح ہوتی ہے، یعنی جہاں غلطیاں ہو گئی اس کو صحیح کیا جاتا ہے. عربی اتنا نازک فن علم ہے، زیر زبر کی غلطی سے بھی معنی کچھ کو کچھ ہو جاتا ہے، نقطوں سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. ذرا نقطوں میں فرق پڑ گیا، بہت ایک عظیم زبان ہے وہ، زیر زبر کے فرق سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے الٹے. تو عربی میں بڑی بڑی دینی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کاتبوں سے کہیں غلطیاں ہوتے رہتی ہے. تو وہ ایک زیر زبر کی بھی غلطی ہو تو آدمی ایک معنی کے بجائے دوسرا الٹا معنی کر دے گا. تو محترم سامعین کرام، معاملہ بعض جگہ تو وہ ہو جاتا ہے زیر زبر کے فرق سے معنی کفر کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ذرا فرق آ جائے تو. خیر اس باریکیوں میں جانا نہیں ہے، لیکن وہ عربی نازک فرق، اس کے غلطیوں سے معنی کچھ کا کچھ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان کتابوں کی تصحیح کے لیے دائرۃ المعارف قائم فرمایا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام کے خدمات حاصل کیے گئے. اس میں عربی کے ایک ایک حرف پر نظر ہوتی، زیر زبر پر نظر ہوتی، نقطوں پر نظر ہوتی، جہاں بھی غلطی ہوتی اصلاح کا کام ہوتا. آج تک بھی حضرت کے زمانے بابرکات سے لے کر آج تک اصلاح کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ رب نے چاہا تو قیامت تک چلتا رہے گا. اور آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے، علمی روحانی فیضان کے لیے کتب خانہ آصفیہ قائم فرمایا، جہاں پر بڑی بڑی دینی کتابوں کا انتظام فرمایا. ہر کوئی ضرورت مند ایسی بڑی بڑی کتابیں نہیں خرید سکتے تھے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کتابیں حاصل کر کے فیض پا سکیں. تو اس کے لیے حضرت نے کتب خانہ آصفیہ قائم کر کے ضرورت کی اہم ترین کتابوں کو اس میں رکھوایا اور اس کے ذریعے امت فیض پاتے رہی. اپنے اپنے ضرورت کی چیزیں علمی روحانی دینی باتیں گاتے، کرسی پر بیٹھتے، میز پر کتاب لیے بیٹھ کر تفصیل سے پڑھتے. جو خرید کر پڑھنا مشکل تھا پھر نایاب نادر کتابوں کو وہاں رکھا. اس طرح امت کے لیے علمی روحانی فیضان کو آپ نے اسے جاری فرمایا. آج تک اس کے انوار چمکتے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ سماج میں انقلاب کیا،
برائیاں پھیل گئی تھی اس کو ختم کیا آپ نے، رمضان شریف کے احترام کا معاملہ کیا، رمضان شریف آیا ہے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر برسر عام نہ کھائیں، عذر والے مسافر تو کھا سکتے ہیں، لیکن روزے دار روزے سے رہتے نہیں کھائیں گے، جب روزے داروں کے سامنے لوگ کھاتے بیٹھیں گے، روزے کی امتوں کے خلاف ہے، تو آپ نے یہ جاری فرما دیا کہ رمضان مبارک آئے تو ہوٹلوں پہ پردے ڈال دیے جائیں، پردوں کے اندر جو عذر والے روزہ نہیں رکھتے وہ اندر کھائیں۔ روزوں کی عزت، رمضان شریف کا احترام کا آپ نے انتظام کیا، اور آپ نے نکاح کے معاملے میں نامہ جاری فرمایا، نکاح ہوتا ہے تو ہر ایک کا نام کب ہوا کیا ہوا، آج کئی چیزوں میں کام آ رہے ہیں، اپسی عدالت میں کام آ رہے ہیں، وہ کئی زندگی گزارنے کے معاملات میں آج وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ نے حیدرآباد دکن کی تاریخی مسجد مکہ مسجد اس میں سالانہ جلسے منعقد کیے تاکہ ہمارے احسان فرمانے والے نبی کی یاد تازی رہے، ان کے پاکیزہ خلفاء راشدین کی عظمتیں لوگوں کے سینوں میں چمکتی رہے، ان کے پاکیزہ اہل بیت کرام کی عظمتوں سے دل منور رہے۔ آپ نے یہ جاری کیا، جب بھی میلاد شریف کا مہینہ آتا میلاد شریف پڑھنے کا ماحول جاری فرمایا، آج تک بھی وہ میلاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر نبیوں کے سلطان کی میلاد شریف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ کس شان سے ہم میں رونق افروز ہوئے، کیسی رحمت لے کر ہمارے پاس آئے، اس طرح ہماری دلیں منور ہو جاتی ہے۔ پھر خلفاء راشدین کے وصال کے موقع پر، ہر خلیفہ راشد کے وصال کے موقع پر ان کا تذکرہ جاری فرمایا، آج تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر اہل بیت کرام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلفاء راشدین میں آ ہی جاتے ہیں، اس کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کا ذکر آپ نے جاری فرمایا، امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے ذکر کو ان کے وصال کے موقع پر کرنا یہ جاری فرمایا۔ اس طرح امت کے سینوں میں اپنے نبی کی یاد کو عوام تک باقی رکھنے کے لیے اور آپ کے اہل بیت کرام خلفاء اعظام خلفاء راشدین کی عظمتوں کو سینوں میں چمکانے کے لیے آپ نے یہ درس جاری فرمایا۔ اس طرح آپ نے امت کے لیے جو روحانی دینی علمی جو فائدہ ہو سکتا تھا ہر ایک آپ نے انتظام فرمایا، کسی پہلو میں آپ نے کوتاہی نہیں فرمائی، پورے طور پر، جبکہ خود حبیب پاک کی حمایت حاصل ہے، اس لیے ہر مسئلے میں آپ کامیاب ہوتے نظر آتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے حلال کمائی کو اپنا ذریعہ بنایا، کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں پر حقوق اللہ ہی نہیں ہے، حقوق العباد کی بھی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، بیوی بچوں کی پرورش یہ بھی حکم ہے، خاندانی جو حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کا لحاظ کرنا، غریبوں پریشان حالوں کی مدد کرنا، یہ سب بھی شریعت کا حکم ہے۔ جب تک ہم دولت کمائے نہیں، ماں باپ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، ہاں حرام طریقے سے حاصل کرنے سے منع کیا ہے، جائز طریقے سے حاصل کرنے کی ہمت افزائی کی ہے، یہاں تک کہ حلال کمائی کمانے والوں کو اللہ کے حبیب نے اللہ کا محبوب بندہ قرار دیا۔ تو آپ حلال طریقے سے کمائی فرماتے تھے، سارے اللہ والوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن آپ جہاں خدمت کرتے تھے وہاں پر ایک مرتبہ ایک مثل آئی جس میں لکھنے کا تھا، سود کا مسئلہ لکھنے کا تھا۔ جیسے سود کی مسئلہ لکھنے کی وہ مثل آئی، آپ جلال میں آ گئے، غضب میں آ کر کہا میں اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں کبھی بھی عہدے پر قائم نہیں رہوں گا جہاں پر سود کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، مجھے حرام چیزیں شریعت نے منع کیا ہے، اس کے لکھنے کی بات آئی تو پوری نوکری آپ نے چھوڑی، عہدے سے استعفیٰ دیں۔ آپ کے سامنے عاجزی کی گئی،
کہا گیا غلطی ہو گئی، ایک مثل آ گئی ہے، آئندہ کبھی ایسی باتیں نہیں آئیں گی، تو آپ نے کہا نہیں، چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے وہ بات، لیکن جہاں یہ بھی باتیں ہوتی ہے ایسی جگہ میں نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ آپ کو اور کمائی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے توکل علی اللہ کی بنیاد پر وہ نوکری چھوڑ دیے، اور آپ اپنی زندگی مبارک کو اللہ کے بھروسے پہ گزارتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کے راستے پھر دوبارہ جاری فرمایا۔ تو آپ نے جہاں حرام کی بات آئی تو دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ٹھوکر مارا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کا قرآن کریم پر کامل اعتماد تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کامل اعتماد تھا اللہ پہ بھروسہ، خود جامع نظامیہ آپ نے قائم فرمایا تو اللہ کے بھروسے پر، حکومتوں کے اوپر آپ نے اس کو تکیہ نہیں رکھا، حکومتیں آمدنی کریں تو چلتا رہے، ایسا نہیں، آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ ہی اس مدرسے کا نگہبان ہوگا۔ آج تک بھی الحمدللہ امت کے تعاون سے مدرسہ چلتا، الحمدللہ کئی لوگوں نے کئی زمینیں وقف کیے ہیں، مکانات وقف کیے ہیں، اور کئی دکانیں اس کی کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، الحمدللہ بچہ کرایہ آتا ہے، الحمدللہ جیسے سیدی حضور بانی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ نے اللہ پہ توکل کیا، ویسے ہی غیبی مدد چل رہی، ہر وقت اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، مختلف جامعہ کی طرف سے خدمات میں اضافہ ہوتا ہے، ترقیاں مختلف قسم کی انداز کی ہوتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ویسا غیب سے مدد بھی فرماتا ہے، آج تک کوئی مشکلات نہیں ہے جامعہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک توکل کی بات یاد آئی تو عرض کرتا ہوں، حضرت سیدی حضور بانی جامعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے، جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سال شریف ہوا، اب کوئی نئے نبی تو پیدا نہیں ہوں گے، اب امت کے مقرب بندے ہی امت کو سنبھالیں گے، تو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک کا خلیفہ منتخب فرمایا، اور پیارے نبی پہلے ہی اشارے کر چکے تھے، وہ تمام چیزوں کو بتانا نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہی آپ خلافت کی مسند پر فائز ہوئے، فتنے دیکھنے کے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے ساتھ ہی فتنے سر ابھارنے لگے، ایک طرف زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ سے انکار کرنے لگے، اور بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیے، اب کئی فتنے شروع ہو گئے، اسلام سے مرتد ہو جا رہے ہیں، نئے نئے اسلام لائے ہوئے اسلام سے باہر ہو جا رہے ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھ رہا ہے، اس طرح فتنوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف سے پہلے ایک لشکر کو تیار کیا تھا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، کہاں ملک شام جاؤ، تم جا کر آپ نے ذمہ داری دی تھی کہ فتح نصرت حاصل کر کے واپس آنا، تو اب کیا ہوا؟ حبیب پاک کے وصال شریف کے بعد یا زکوٰۃ کا انکار شروع ہوا، تو آپ نے اعلان جہاد کر دیا، جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری کا بچہ نہیں دیتا تھا، میں اس سے بھی لڑوں گا جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے۔ سختی آپ نے شروع کی، وہ نبوت کا دعویٰ کر لیا ایک شخص، اس کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے کوششیں جاری فرمائی۔ ادھر کیا ہے، ان سرکشیوں کو دیکھ کر، ان بغاوتوں کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیبت خوف زدہ ہو گئے، اسلام کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے یہ جمادی الاخری کا 22 تاریخ آپ کی وصال شریف کی بھی تاریخ ہے، اتفاق سے تو خیر میں حضرت کا ذکر سیدی حضور بانی جامعہ قبلہ کے توکل کا انداز بتانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا، آپ کا ایمان کا انداز دیکھیے آپ کیا نظر رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟
حضرت اسامہ بن زید جیسے وفات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کی خبر سنے، لشکر آ گئے ہیں یہیں پر. پھر حضرت نے لشکر کو سیدنا صدیق نے دوبارہ تیار کیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا میں رکھ جانا، تیار کر کے کہا جاؤ تم، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے تمہیں تیار کیا تھا چلو. تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مشورہ دیتے ہیں، یا امیر المومنین اس وقت بھاری لشکر کا ہمارے مدینے سے نکل کر ملک شام کو چلے جانا ہمارے لیے خطرے کا سبب ہوگا، کیونکہ ادھر زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے ہیں، ادھر نبوت کے دعوے ہو رہے ہیں، اب ادھر اسلام کے دشمنوں کو حوصلے بڑھ جا رہے ہیں کہ حبیب پاک کا وصال ہو گیا ہے، اگر وہ اچانک ہم پر حملہ کر دے تو یہاں طاقت کی کمی ہے، ایسے ٹائم پر اسلام کے لیے مصیبت آ جائے گی، بہتر یہ ہے کہ وہ لشکر کو یہیں روک کے رکھو تاکہ مصیبت کے وقت میں کام آئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں ہے، اللہ کا رسول جس قافلے کا انتخاب کرے اس قافلے کو روک دے. اللہ کے نبی نے جب یہ قافلے کا انتخاب کیا ہے ہم بھیج کر رہیں گے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک طرف ہیں، روک دو اس وقت قافلے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اکیلے ایک طرف ہو گئے. یہاں تک کہ آپ جلال میں آ گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عمر کیا ہو گیا؟ اسلام کے لہلہاتے باغ میں داخل ہونے سے پہلے تمہارا وہ جلال و غضب تھا اور آج یہ جلال کیا ہو گیا؟ آپ انہیں بھی نصیحت فرمانے لگے. ہوا کیا؟ آخر کار سب کے اوپر ایک شرعی ذمہ داری تھی، اپنے امیر کی بات سنیں، اس لیے سب سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہوگا، لیکن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننا جب انہیں بڑا مانے ہیں تو ضروری تھا. سب خاموش ہو گئے، لشکر چلے گا ملک شام. ادھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ادھر زکوٰۃ کا سب سے آپ نے سختی کی. اور ادھر سے کیا ہوا؟ وہ لشکر ملک شام سے کامیاب ہو کر واپس لوٹا. جیسے کامیابی کے ساتھ لوٹا وہ مکہ اور مدینہ کے جو لوگ حبیب پاک کے وصال شریف کے بعد سمجھ رہے تھے اب اسلام کو میٹ دینا آسان ہے، ان کے پیر ڈگمگا گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی. جو اسلام پر پوری نظر رکھتے تھے دیکھا کہ حبیب پاک کے وصال کے بعد بھی ان میں ایسی طاقت ہے کہ ملک شام سے فتح نصرت کر کے آ رہے ہیں، تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی. یہاں سے اسلام کی عظمت کو آپ نے برقرار رکھا. تو اب حضور سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت رضوان اس واقعے کو بیان کر کے کیا فرماتے، میں وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. سب کی نظر ظاہر پر تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر مصطفیٰ کے حکم پہ پڑی. ایمانی فراست کی وجہ سے آپ اس میں کامیاب ہو گئے. یعنی آپ بتا رہے ہیں یہ توکل تھا اللہ پر، جب حبیب نے بھیجا ہے تو یقیناً مدد ہوگی. تو جس طرح آپ فرما رہے وہ توکل تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، آپ کا انداز بتا رہا ہے توکل سے کامیابیاں حاصل ہوا. یہاں آپ کے اعلیٰ اللہ پہ تمام بھروسے. اب میں اپنی بات کو بالکل سمجھ دیتا ہوں. آپ نے معزز صاحب کرام بدعمالیاں بہت ہو گئی تھی، فرقے عجیب قسم کے نکل گئے تھے. حبیب یوں ہی نہیں بھیجے، ان سب کی گمراہیوں کو میٹ کر، بدعمالیوں کو میٹ کر سب کو پاکیزہ اعمال والے، پاکیزہ اخلاق والے، پاکیزہ عقیدہ والے بنائے. تو آپ نے الحمدللہ شریعت طریقت معرفت کے پورے علم کو چمکایا اور غلط عقیدوں کو آپ نے میٹا، برائیوں کو میٹا بھرپور انداز میں، اور الحمدللہ ایک انقلاب پیدا کر دیا. شادفام انداز میں بات سمجھ لیتا ہوں. آپ کے زمانے میں فتنے، پیارے نبی آخری نبی ہے لیکن غلام اور قادیانی نکلا، میرے اپنے کو نبی کہنے لگا. اور یہ نبوت کا اعلان، جتنے لوگ نبی مانیں گے پیارے نبی کی ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. غیر نبی کو نبی مانیں گے کفر ہو جائے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی اسی پر موت ہو جائے، ہمیشہ کی جنتوں کی بہاروں سے محروم ہو گیا، ہمیشہ کی ابدی دوزخ کا مستحق ہو گیا.
دنیا میں تھوڑی مصیبت نہیں برداشت کر سکتا، ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب کو کہاں سے برداشت کرے؟ امت کے لیے کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے حبیب نے بھیجا بھی اسی لیے تھا تاکہ یہ ابدی مصیبت سے بچ جائے۔ دنیا میں جیسی چاہے آدمی زندگی گزار لے گا، مگر موت کے بعد، پوری موت ہو جانے کے بعد بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی غضب و پکڑ میں آ جائے تو آپ نے ان کی حفاظت کے لیے امت کی محبت میں آپ نے رہنمائی کی۔ حبیب پاک کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اس نے ازالۃ الاوہام نامی ایک کتاب لکھ کر اس میں غلط باتیں جمع کر دیا تھا۔ آپ نے افادۃ الافہام کے نام سے پورے اعتراضات کا جواب دے کر حبیب پاک کے آخری نبی ہونے کو مضبوط دلائل سے ثابت فرمایا، اور اس نے جو قرآن احادیث میں غلط تعویلات کر دیے تھے اس کی رہنمائی کر کے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے فرما دیا حبیب پاک کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، حبیب نے فرمایا، لیکن کوئی سچا نبی حبیب کے بعد پیدا ہی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ حبیب پاک سے پہلے ہی اعلان نبوت کر چکے۔ آپ نے انجیل کا پیغام امت کو پہنچا دیے، وہ آئیں گے تو نئے نبی نہیں، حبیب سے پہلے اعلان نبوت کر چکے، رسالت کا اعلان کر چکے۔ وہی آئیں گے، وہ آئیں گے بھی تو وہ حبیب پاک کے امتی بن کر زندگی گزاریں، رہیں گے، نبی رسول رہیں گے، سب کمالات رہیں گے، لیکن خود بھی حبیب کی امت بن کر رہیں گے، امت کو بھی حبیب پاک کی تعلیمات احکامات کا درد دیتے رہیں گے۔ شان ہے حبیب پاک کی شریعت مطہرہ کی۔ تو آپ نے رد کرنے کے لیے افادۃ الافہام کے 2 حصے لکھے۔ آج بھی یہ فتنہ کہیں سے آتا ہے تو یہ 2 کتابیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پڑھنے نہیں آتا تو پڑھنے والوں کے ہاتھ میں دے کے سن لیجئے، اس فتنے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے۔ اور میں شادفاں انداز میں آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے، اب لوگوں میں غلط فہمی ہے، ہم بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، ہم بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لہذا وہ بڑے بھائی ہیں، اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے تو آپ نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہ حبیب پاک کی بے مثل عظمت کو بیان کرنا، کہا بے شک آپ بشر، بے شک حبیب پاک آدمی، بے شک آپ انسان ہیں، لیکن آپ نے دلائل دے کر بتایا آپ جیسا بشر اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے، آپ جیسے انسان کو نہ اللہ نے بنایا ہے نہ کبھی بنائے گا، آپ کو اپنی عظمتوں میں اکسا رکھا ہے۔ مختلف میں کتاب کی بیان کیا، خصوصاً انوار احمدی کے بارے میں دیکھنے کے۔ اور ایک میں شادفاں زیادہ نہیں بولتا، لوگ بدعمال ہو گئے، بدعمالی کے بارے میں آپ نے دوسرے حصے میں دوزخ سے ڈرا کر جنت کا شوق ملا کر خرید کرنے کی کوشش کی۔ بھائی لوگ کئی ختم کے ہوتے، کوئی ڈر کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی شوق میں قریب ہوتا ہے، کوئی صرف اللہ کی محبت میں قریب ہو جاتا ہے۔ ابھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ والے وہ ہے صرف رب کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ دوزخ سے بچنا، جنت کی، دوزخ سے پناہ مانگنا الگ چیز ہے، عبادت سے اس کا کنیکشن نہیں کرتے۔ جنت مانگتے ہیں اللہ سے لیکن عبادت کا اس سے کنیکشن نہیں کرتے، اللہ کے ولی عبادت کرتے رب کی محبت میں، جنت مانگتے ہیں الگ طور پر، نبی نے حکم دیا مانگنے کا۔ دوزخ سے پناہ مانگنے کا وہ الگ ہے، اس میں مانگنے میں عاجزی ہے، شان بندگی ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، دوزخ سے پناہ مانگو، جنت مانگو، جنت کی فردوس مانگو اللہ سے۔ خیر اب میں شادفاں انداز میں بات کروں، 2 باتیں بتا کے رکھ سکتا ہوں، ٹائم آپ کا بہت تھوڑا، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جتنی دیر ہم اللہ کے دوست کے ذکر میں بیٹھتے اتنی دیر اللہ کی رحمت برستی، گناہ میں دیے جاتے الحمدللہ۔ حدیث شریف حق ہے، ہم یہاں جانے سے پہلے، گھر کو پہنچنے سے پہلے ہمارے گناہ سب صاف ہو کر پاک صاف رہیں گے انشاءاللہ، گناہ میرے دیے جاتے ہیں اللہ والوں کے۔ اب میں آپ کو بولوں، حضرت نے بات فرمائی، ایک تو بدعملی ہے بھائی، آدمی بدعملی کرتا ہے شیطان کے بھٹکانے سے، نفس کی سستی کاہلی کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد ڈرتا بھی ہے بندہ، پھر سے نافرمانی، روتا بھی ہے،
عبادتیں قضا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ڈرنا، اس کا رونا، اس کی قضائیں بتا رہی ہے کہ اس پہ اللہ کا ایمان ہے، عبادتوں پر ایمان ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد سچی توبہ کریں، آئندہ نہیں کرنے کا عزم کریں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں عبادتوں کا مذاق اڑانے لگ جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا، آج کے زمانے کی بات لکھتے ہیں، لوگ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں، قرآن میں جتنے نماز روزوں کا ذکر ہے اس کا بالکل انکار کر کے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نماز روزوں کا حکم دیا ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ نماز روزے کوئی عبادتیں نہیں ہیں، وہ نیک بندوں کے نام ہیں، اور جو برائیوں کا حکم، شراب سے بچو، چوری سے، وہ برے لوگوں کا نام ہے۔ یہاں تو یہ برائی سے بچو، وہ نہیں، برے لوگوں سے، ان کی صحبت سے بچو، نیک، یہ مطلب ہے۔ بلکہ قرآن میں تعویلات کر کے، احادیث میں تعویلات کر کے شریعت کے احکام کو پامال کر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت کے احکام کو پامال کر دینا، حقیر جان کر عمل کو چھوڑ دینا، اس کا انکار کر دینا، اس سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی راہ نہیں نجات کی، کامیابی کی۔ تو آپ نے بھرپور نصیحت کی ہے، شریعت مطالعہ کے اعمال حق ہے، اس میں تعویل کر کے شریعت سے اپنے آپ کو دور کر لینا ایک شیطانی وسوسہ، آپ نے نصیحت کی ہے، اس کو بھی ہم پہنچا دیتے۔ اس وقت کیا ماحول تھا میں معلوم، آج کیا، میں غلط نہیں کر رہا ہوں، چند دن کی بات ہے، کچھ لوگ میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت چند لوگ نکلے ہیں، وہ کہہ رہے نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کو سمجھانا ہے حضرت۔ میں اس وقت ضروری کاموں میں میں نے کہا کہ فی الحال آپ جامعہ نظامیہ جائیے، فتویٰ حاصل کیجیے کہ نماز روزے کا انکار کیا نقصان ہے، وہ کرنے والے چاہے ان کو نصیحت کرو تو چھوڑو مت چھوڑو، کم سے کم جامعہ نظامیہ کا فتویٰ دیکھیں گے، لوگ تو برائیوں سے بچ جائیں گے، لوگوں پہ اثر نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے جامعہ نظامیہ پر مسلمانوں کا کامل بھروسہ اعتماد ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کے اشارے پر قائم ہونے والا مدرسہ ہے۔ میں نے ان کو نصیحت کیا، پھر میں نے عزم کیا انشاءاللہ علماء کبھی آتے رہیں گے، عبادتوں کی اہمیت کو بتائیں گے، اس کے فرائض کا ذکر کی۔ آج بھی چند دنوں کی بات ہے تو حضرت سیدی بانی جامع اللہ جو فرمائے تھے، لوگ آ کے کہیں عبادتوں کو کوئی چیز نہیں بولتا، مذاق اڑا رہے مل کے بولے، سچی بات ہے۔ اس طرح ایمان ہاتھوں سے چلے جاتا، محبت رسول کے دعوے غلط ہو جاتے، نسبت کچھ کام نہیں آتی کفر کے بعد۔ ہماری کتاب اہل خدمت شریعت اس کی کئی بچوں کے امتحان دلا کر ان کو لائق قابل بنایا جا رہا ہے، اس میں لکھا استحلال گناہ استغفاف گناہ کفر ہے۔ اعمال یہ نہیں، گناہ کو حلال جان کے کرنا اور گناہ کو ہلکا جان کے کرنا یہ کفر ہے۔ بلے کفر ہونے کے بعد اب ایمان ہی نہیں تو نجات کا سوال، اتنی بڑی تباہی۔ آپ نے اس کو بھی نصیحتیں کر کے بچایا، شریعت مطہرہ کی پاسداری کرے، اللہ اور رسول کے احکام کا نام شریعت ہے، اس کا مذاق اڑانے کے بعد ایمان داخل وہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقدس صاحب کے نام میں ایک بات اور عرض کروں، اب ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، دیگر فرقے مختلف عقیدے بھائی ہر ایک کو آپ نے جواب دے کر رد فرمایا ہے، اور آپ نے ثابت یہ کیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق ہے، دلال کے ساتھ مدلل طور پر بات کریں۔ اس کے لیے آپ نے جو لوگ اہل سنت کو غلط کہتے ہیں، کہاں قرآن کے اور احادیث شریفہ کے معنی سمجھنے میں پٹکی کھا رہے ہیں، حضرت نے واضح طور پر اس کو سمجھا کر رہنمائی کی۔ الحمدللہ آپ کے دلائل دیکھنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کسی کو شبہ بھی ہے، اگر سچے دل سے ان کتابوں کو دیکھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ راہ ہدایت پالے گا۔ میں بطور نمونہ کہ میں آپ کو ایک دو باتیں بتا کر رخصت ہوا ہوں۔ اب ایک بات یہ بھی لکھے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تخلیق غلط ہے، امام اعظم نے جو مسائل بتائے انہوں نے جس کو حرام حلال کہا وہ نہیں، اپنی خود سے سمجھنا چاہیے قرآن حدیث سے کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، خود سے قرآن حدیث دیکھ کر سمجھنا چاہیے۔ امام اعظم کی رائے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی رائے، یہ وہی امتی ہے، ان کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ ہم اپنے رسول کے پیچھے چلیں، اللہ کی بات سنیں، قرآن حدیث موجود ہے۔ اس قسم کی باتیں سننے کے بعد عوام پہ کیا اثر پڑتا؟ صحیح بات ہے،
رسول کی پیروی کرنا چاہیے، اللہ کی بات سننا چاہیے، یہ امتی ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، حضور سیدی بانی جامعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دیکھو ہم ان ائمہ کی رائے پہ نہیں چل رہے ہیں، ان ائمہ نے اپنے رائے کے ہم کو تابع نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ بتایا۔ ہم جیسے بیمار پڑتے ہیں تو خود گولیاں دوا بیچنے والوں کی دکانوں سے لے کر نہیں کھا لیتے ہیں، حالانکہ گولیوں میں شفا ہے، ہم خود لے کر نہیں کھاتے، ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں کیا کون سی گولی سے کس بیماری کا علاج ہوگا، ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں تو تب ہم اس گولی کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی مجتہدین کرام ہمارے ڈاکٹر و طبیب ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت نے یوں نہیں فرمایا، دلیل دیتے ہوئے فرمایا۔ میں ایک دو باتیں بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کے زمانے میں ہم اپنے کو تخلیق کر رہے ہیں، الحمدللہ صحیح چل رہے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں، دیگر معاملات میں اہل سنت کے جو بھی مخالفت کر رہے ہیں ان کے تمام جوابات موجود ہیں، آپ کتابیں تفصیل سے پڑھیے۔ حضرت اللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز سامعین کرام، میں آپ بتاؤں نا، حضرت کے استاد محترم ہیں حضرت اعمش رضی اللہ، ایک مرتبہ کسی کام سے چلے لوگوں نے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھنا شروع کیے، مسائل پوچھے، آپ نے جوابات دیے۔ استاد محترم آنے کے بعد آپ نے بتایا لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے جواب دیا، تو استاد محترم نے پوچھا یہ جواب کہاں سے لا کے دیے، یہ جواب کہاں سے لا کے دیے، یہ جواب کہاں سے لا کے دیے؟ تو حضرت نے جواب میں کیا فرمایا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ جواب آپ ہی سے سنی ہوئی اس حدیث سے نکال کے دیا، اندر حدیث کی گہرائی میں جا کر آپ نے جو مطلب نکالا وہ نکال کے وہ اپنے استاد محترم کو بتایا، اس سے میں نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے۔ پھر دوسرے مطلب کو کہا وہ بھی میں آپ سے سنی ہوئی حدیث سے نکالا ہے، نکال کے بتایا کہ ایسا مطلب میں نے سمجھا ہے، تیسرے حدیث سے خود آپ کے استاد محترم احمد شریف سے سنی ہوئی حدیث ہے۔ اس طرح آپ نے ہر مسئلے کو اپنے استاد محترم سے ہی سنی ہوئی حدیث سے نکال کے بتایا۔ استاد محترم دم رہ گئے جب دیکھا میرے سے سنی ہوئی حدیث سے ہی وہ مسائل نکالے ہیں، مطلب میں اتنے دن سے حدیث جان رہا ہوں، میرا ذہن اس مسئلے کی طرف نہیں گیا، لیکن امام اعظم کا ذہن دیکھو کہاں سے کہاں چلا۔ اس خوشی میں آپ نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن العطارون، اے فقہاء کی جماعت تم طبیبوں کی طرح ہے اور ہم عطر بیچنے والوں کی طرح ہے۔ عطر بیچنے والا اپنے ساتھ دوائیں تو رکھتا ہے لیکن کون سی دوا کس مرض میں کام آتی ہے وہ نہیں جانتا۔ تم طبیب ہو، طبیب کو معلوم ہے کون سی دوا کس مرض میں کام آتی ہے۔ تم حدیث بھی رکھتے ہو اور کون سی حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے تم بہتر جانتے ہو۔ سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے ان کے پاکیزہ استاد محترم محدث جلیل کے ارشاد کو نقل کر کے بتایا، اتنے بڑے محدث ہو کر بتاتے ہیں ہم حدیث رکھتے ہیں، آپ حدیث کا مفہوم رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ۔ حضور سیدی بانی جامعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہم امام اعظم امام شافعی امام مالک و احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اجمعین کے خیالات نہیں، قرآن حدیث سے انہوں نے جو سمجھا ہے ان پر بھروسہ کر کے ہم اپناتے ہیں، قرآن حدیث ہی کو اپناتے ہیں، مگر سمجھ رہے ہیں ان سے کیوں ہمارا علم کمزور، ہمارا کمزور، ہم اتنا بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے جتنا یہ پاکیزہ حدیث سمجھتے۔ دیکھو خود محدث، اب لوگ کہتے ہیں آپ کو چند حادثات تھے، حالانکہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے 4000 اساتذہ تھے۔ یہ سب سیدی بانی جامعہ صلی اللہ نے نقل فرما کر ہمارے ایمان اعمال سب کو درست بنانے کے لیے پوری کوشش کی۔ حقیقت الفقہ کے تو اس سے دیکھیے انشاءاللہ ایمان چمک اٹھے گا، تخلیق کی عظمت بھی اور اس کا فائدہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تخلیق نہیں کرتے تو جتنے سر ہوتے اتنے مطلب نکال لیتے، بچ گئے ائمہ کا دامن پکڑ کر۔ خیر بہرحال حضرت نے، چلو میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک عرض کرتا ہوں، تخلیق کے بغیر کون آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ
استاد جب سے الف بے بھی پڑھے تو تخلیق کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں سیدی بانی جامع کے اور ایک ارشاد کو بنا کے مجھے بیٹھ جانا ہے, صرف ایک ارشاد اور سنا دیتا ہوں, حدیث کو نقل کرنا تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو. اس طرح ہر معاملے میں آپ نے دلائل دی, پوری حقیقت الفقہ کے 2 حصے دلائل سے بھرے ہوئے ہیں. اس طرح ہر ایک کے معاملے میں جہاں لوگوں نے اہل سنت کے خلاف غلط کھڑا دیا دلائل کے انبار لگا دیے تھے. اور پڑھو معلوم ہوگا انشاءاللہ. یہ تو بطور نمونہ عمل کریں تاکہ حضرت کا انداز کیا ہے بتانے کے لیے. ایک استاد محترم کے بعد بچہ قرآن پڑھنے سے پہلے یسر القرآن پڑھتا, الف با تا سا پڑھتا نا. اگر الف با پڑھنے لگے استاد بولے الف, بچہ بولے میں اس کو الف نہیں مانتا, قرآن میں لا کے بتاؤ الف ایسا ہوتا ہے, حدیث سے بتاؤ تب مانوں گا. با کو میں نہیں مانتا جب تک قرآن حدیث سے ثابت نہ کرو. تو محترم سامعین کرام الف بے کیسے پڑھ سکے گا جب تک کہ وہ بولے گا میں قرآن حدیث سے نہیں سمجھوں گا. یہ سمجھتے بیٹھے گا تو یسرنا القرآن نہیں سمجھ سکتا, قرآن تک کہاں پہنچے گا. ارے استاد کی پیروی کی برکت ہے. استاد جو بولتے جا رہے ہیں ان پہ بھروسہ کر کے مانتے جا رہا ہے, قرآن آسی سے آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, چلو ہم ہی تخلیق نہیں کریں گے, ہم ہی مسئلے نکالیں گے, مگر امام بخاری نے کی حدیث سے, امام مسلم رضی اللہ کی حدیث سے, دیگر محدثین کی حدیث سے مسئلے نکالو. ہمیں کیا معلوم کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے, کیا معلوم, تاکہ 2 حدیث آپس میں ٹکرا جائیں صحیح اور ضعیف. ضعیف کو چھوڑ کر صحیح حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا. قوت والی کو لے لیں گے, کمزور کو چھوڑیں گے. مگر ہمیں کیسے معلوم کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی صحیح ہے؟ تو ہم سے کہا جا سکتا ہے یہ بخاری میں ہے اس لیے صحیح ہے, یہ مسلم میں ہے اس لیے صحیح ہے, ہم اس کو صحیح مانیں گے. امام بخاری نے کہا ہے, اس کو امام مسلم نے کہا ہے, تو میں بولوں گا یہ صحیح ہے, امام بخاری نے کہا ہے, امام مسلم نے کہا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, یہ تو محدثین نے کہا ہے. تم نے کب تحقیق کیا ہے, تم نے کب ان نقل کرنے والے احادیث کے نقل کرنے والے رجال کو تم نے کب تحقیق کیا؟ یہ نقل کرنے والے کون متقی ہے کون کمزور ہے, کس کا حافظہ قوی ہے کس کا کمزور ہے, کون متقی ہے کون غیر متقی, تم نے کب تحقیق کیا؟ تحقیق نہیں کیا, تقلید کر کے تم کہتے ہو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا حدیث کو, ہم نے صحیح کہا, تمہاری تحقیق کہاں ہوئی؟ یہ تو امام بخاری رضی اللہ عنہ کی تقلید ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بغیر تخلیق کے صحیح اور ضعیف بھی کہاں سے کر سکتے ہو؟ کیا پورے رجال کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک ایک ایک کی تحقیق اپنی ذاتی طور پر کرو گے؟ بھروسہ کرنا پڑے گا. یہاں احادیث پہ ہم جیسے بھروسہ کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کے مفہوم پر ائمہ مجتہدین پر بھروسہ کر رہے ہیں. اب اجتہاد کر کے ظاہر میں کھلے طور پر کوئی واقعہ علانیہ قرآن حدیث میں نہیں آتا ہے تو اس میں ڈیپ میں جا کے نکالتے ہیں. اس کے تعلق سے حضرت نے جو فرمایا ایک حدیث سنا دیتا ہوں, باقی پورے دلائل سے بھرے ہوئے بطور نمونہ میں بتاتا ہوں. ایک مرتبہ جعل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا, قافلے کا سالار بنا, تو فرماتے ہیں معاذ لوگوں میں واقعات پیش آئیں گے, فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ میں قرآن کو دیکھ کر یا حدیث سنا رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. سیدی بانی جامع شبلہ نے نقل کیا, کیسے دلائل کا انداز بتا رہا ہوں. حضرت کہتے دلائل دیکھے اتنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے دیکھ کر مسئلہ نکال کے فیصلہ سناؤں گا امت کو. تو کہا اگر قرآن میں واضح طور پر نظر نہیں آیا تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث دیکھ کر میں فیصلہ سناؤں گا. پیارے نبی نے فرمایا اگر میری حدیث سے بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تب کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, قرآن حدیث میں غور کر کے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے مسئلہ نکالوں گا, نکال کے قوم کو بتاؤں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کے انکار نہیں کیا. تم کیسے رائے سے بات کر سکتے ہو, تم کیسے اجتہاد کر سکتے ہو, یہ غلط چیز ہے, یہ نہیں فرمایا. بلکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسولہ. آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے قاصد کو اس بات کی توفیق دی ہے جس سے اللہ کا رسول خوش ہے.
صحابی کہہ رہے میں اجتہاد کر کے قرآن سے مسائل نکالوں گا، حدیث سے مسائل نکالوں گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے میرے صحابی کو یہ توفیق دیا ہے کہ قرآن حدیث سے مسائل کو اجتہاد کر کے نکالیں گے، تو اس کو عرب کی توفیق قرار دے رہے۔ حضرت نے لکھ کے بتا دیا مصطفیٰ نے خود قرآن حدیث میں غور کر کے علم نکالنے کو علم والوں کے لیے جائز ہے، البتہ بے علم والوں کو نکالنا منع ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من قال فی القرآن بغیر علم برائہ وإن أصاب فقد اخطأ، جو بغیر علم کے قرآن میں کچھ بولے اتفاق سے صحیح بھی نکل گیا، اللہ اس کو خطا کاروں کی لسٹ میں شامل کرے۔ کیوں بغیر علم گیا کہیں پٹیاں کھا جاتا تھا تیرے پیچھے سے؟ اس کے برخلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والے مسئلہ نکالنے میں خطا بھی کر جائے اللہ ان کو ایک ثواب دے کر اپنی دربار میں قبول کر لیتا ہے، اور درست مسئلہ نکالے دگنا ثواب دے کر قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ساری پیاری باتیں سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت الزمان کے نورانی قلم سے چمک رہی ہے۔ میں بطور نمونہ دیا ہر معاملے میں دلائل کی انبار لگا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ اہل سنت کا جو بھی طریقہ ہے شریعت کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان پاکیزہ اولیاء کرام کی بتائی راہوں پر چلتے ہوئے آنے والی زندگی کو سنوار لینے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کو من بہتر فرما دے۔ آمین بجاہ حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا انت۔